ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ہم ملتان کے آرٹسٹوں کو آپ سے ملوا رہے ہیں. کم ہمیں موقع ملتا ہے اتنے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں سے ملنے کا, جہاں پر کہ ظاہر ٹیلی ویژن چینلز نہیں آپریٹ کرتے اس طرح سے, سو ان کا کام بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتا. میرے ساتھ ہیں جناب اظہر عباس صاحب, محمد مختار علی صاحب, ضمیر ہاشمی صاحب کا کام جو ہے لاسٹ بریک میں آپ نے دیکھا ہے. اب ہم راشد سیال صاحب کی طرف آپ کو لے کے چلیں گے, جو کہ کیلیگرافر ہیں اور کیلیگرافی کے حوالے سے ان کا بہت سارا کام ہے. سو میں چاہوں گی کہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تو ہم آپ کا کام بھی دیکھیں ساتھ ساتھ, کہ آپ نے جو زیادہ کام کیا وہ خط سلس میں ہی کیا ہے, آپ بتا رہے تھے. میں نے جتنی مروجہ خطوط ہیں کیلیگرافی کی, اچھا, ان سب میں کام کیا ہے. ٹھیک. اور خاص طور پر خط سلس میں میں نے تقریباً 4000 سے زائد مساجد پہ پروجیکٹیو کام کیا ہے. مساجد پہ؟ مساجد پہ. اور یہ ساری مساجد پاکستان میں بھی اور ابراڈ میں بھی. اچھا جی. اور اس کے علاوہ میں نے 2 نئے رسم الخطوط ایجاد کیے ہیں. اس ایجاد کردہ رسم الخطوط میں اب میں ایک قرآن پاک لکھ رہا ہوں اپنے ہی خط میں, خط راشد میں. اچھا. تو انشاءاللہ وہ 29ویں روزے سے اس کا آغاز کیا تھا ماہ مبارک میں. صحیح. تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ود ان 1.5. اچھا, یہ خط جو ہیں یہ دیکھیں کتنے عرصے سے کوئی نیا خط جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوا, کیونکہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اس کے حروف, اس کی پوری سب چیزیں جو ہے ان کو مکمل کرنا, تو یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ایک نیا خط ایسے میں آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اور کیلیگرافی کی ہسٹری میں گزشتہ 50 سال سے ایک خط ایجاد ہوا تھا ملتان میں, خط رانا کے نام سے, جو ابن کلیم صاحب مختار صاحب کے والد صاحب نے ایجاد کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اعزاز دیا کہ میں نے 2 مرتبہ قرآن پاک کی کیلیگرافی کی جو پبلشڈ ہوئی. تو اس کے بعد یہ مجھ پر رحمت ہوئی اور یہ خط مجھ سے ایجاد ہو گیا. اس کی میں نے باقاعدہ بک بھی پبلشڈ کی ہے, اور اس کو اس کے سارے رولز, ریگولیشنز, پیرامیٹرز, سب چیزوں کے بارے میں. اچھا, اٹس اے کمپلیٹ خط جس میں ہر چیز جو ہے ڈیفائن. جی بالکل. اور وہ اس وقت مختلف آرٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا جا رہا ہے, اور الحمدللہ RCA نے بھی اس کو ریسپیکٹ دی ہے. پچھلے ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی یہیں PNC میں, وہاں پر RCA کے جو خسرو سباشی صاحب آئے ہوئے تھے, داؤد بیگتاش, ان کو جب کتاب پیش کی گئی تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ کام تو بہت صدیوں کے بعد ہوتا ہے, یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ میں نے کہا یہ میرے رب کی عطا ہے. بالکل صحیح. تو میں وہی بات آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ اب اتنا کام آپ نے کیا, مساجد تک میں آپ نے جو ہے وہ خطاطی کی ہے. شاہ پارے کی اگر ہم بات کریں, کوئی ایسا آرٹ پیس جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ بے شمار ہیں. اچھا. ہاں, میں نے ہزاروں کیلیگرافی کی پینٹنگز بنائی ہیں جو مختلف جگہوں پر, مختلف مونومنٹس پہ, جو ابھی ایک میں نے حویلی الہداد پہ کچھ 50 پینٹنگز میری وہاں پر گئی ہیں جو ہینڈ میڈ تھی اور کسٹمائزڈ تھیں. تو اس طرح الحمدللہ میں اپنے سفر پہ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو کام ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے چلیں کہ کیا کیا کچھ آپ نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. یہ خط نستعلیق میں ہے. یہ میں نے لفظ اللہ لکھ کر اور حروف مقطعات, اچھا, ان کو اس انداز میں لکھا ہے جیسے وہ طواف کر رہی ہیں اللہ کے گرد. اچھا. تو یہ کانسیپٹ تھا. بالکل پیچھے سے ہم اگر دوبارہ سے دیکھیں, وہ جو اللہ کا ہمارا ہم نے جس کے بارے میں بات کی ہے کہ مطلب درمیان میں اللہ کیا, اس میں ذات, جی اس میں اور اس ذات کے اللہ, ارد گرد قرآن پاک کے حروف مقطعات جو تمام آیات کے شروع میں جو حروف ہیں, اور انہی کو آپ نے جو ہے یہ ایسے ہے جیسے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ. اور آپ دیکھیں اللہ کے پس منظر میں میں نے کعبہ اللہ کا ایک یعنی کہ تاثر دیا ہے. بالکل. تو اس طرح کائنات کا جو مرکز ہے وہ خدائے کریم کی ذات ہے بلا شبہ, اور جو کائنات کے جتنے بھی سیارے ہیں اور ستارے ہیں وہ اس کے گرد گردش کر رہے ہیں حروف کی طرح. یہ کانسیپٹ ہے. بالکل. اور یہ ہے نا فرشتے, ہمیں پتہ ہے بیت معمور پہ ہر وقت ایک طواف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا طواف ہے نا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تخت ہے, جو ان کی عرش ہے, جو ان کی کرسی ہے, اس کے گرد طواف کا سلسلہ جاری. اور یہ جو چلنے کا فلو ہے, میں نے اس میں حروف کو لکھنے میں بھی وہی فلو کیا ہے. جی جی جی. کہ کوئی لفظ بھی اس پر دوبارہ قلم نہیں لگی, وہ ایک ہی گو میں, یعنی یک جنبے سے قلم تحریر ہوا ہے سارا. اچھا. یہ اس کی ڈیٹیل میں دیکھا. یہ آپ کا اپنا اوریجنل ایک کانسیپٹ یا یہ کہیں سے آپ کی انسپریشن؟ یہ سب میرا اپنا. اچھا, بالکل صحیح. اچھا, نیکسٹ اس سے جو ہے یہ اس میں کیا ہے؟ یہ خط کوفی کے اندر آیت الکرسی لکھی گئی ہے. بالکل صحیح. ملٹی کلرز کے اندر. بالکل صحیح.
یہ بھی بہت خوبصورت. اور اس میں میں نے لکھا ہے ورفعنا لک ذکرک. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کاف کی جو تکرار ہے 3 کاف ہیں اور ان 3 کاف کے اندر کسی جگہ پر بھی قلم دوبارہ نہیں لگا. صحیح. ایک ہی اسٹروک کے اندر وہ حروف مکمل کیا گیا ہے. اگر آپ اسے ان ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. بالکل یہ بھی بہت خوبصورت. اور یہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اس کی کمپوزیشن خط سلس میں. خط سلس میں. اور یہ خط راشد میں جو میں نے خط ایجاد کیا ہے اس میں آیت الکرسی لکھی ہے. بالکل صحیح. تو اسی میں اب میں مکمل قرآن پاک لکھ رہا ہوں. بالکل جس کے 11 چیپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور وہ کلمی نسخہ ہے وہ مسجد نبوی شریف جائے گا. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ نون کی کمپوزیشن ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور یہ بھی خط راشد میں ہے. بالکل صحیح. تو الحمدللہ میں خط راشد میں بھی کوئی 100 کے قریب پینٹنگز میرے اس ٹارگٹ میں ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے مسلسل. تو جب یہ ہو جائیں گی تو اس کی بھی ایگزیبیشن انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیے یہ ہلیہ شریف ہے. یہ ہرن کی کھال پر لکھا گیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہلیہ. یہ ترکوں کے ہاں جو نبی علیہ السلام کی تعریف حضرت مولا علی نے کی اور اس کو ہم نے یہاں پر. اچھا یہ ہر خطاط چاہتا ہے کہ ہلیہ شریف لکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ایک خاص انداز میں عقیدت میں، تو اس کو لکھنے کا شرف جو ہے کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ راشد سیال صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا ہے اور انہوں نے یہ فن پارہ مکمل کیا. بہت خوبصورت. بہت. اور یہ سب آپ کے اپنے جینین آئیڈیاز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کیسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ کرنی چاہیے؟ یہ کمبینیشن اس طرح ہے کہ میں نے جتنی بار بھی قرآن پاک لکھا میں نے ایک یہ اہتمام رکھا کہ میں تمام تحریر باوضو لکھتا تھا اور ساتھ ہی قرآن پاک کا ترجمہ سنتا تھا. تو مجھے تو آیات کی جو تاثیر ہے وہ مجھ پر ایسے اٹریکٹ ہوتی تھی. کئی بار تو آنسو بہنا شروع ہو گیا اور حیرت میں چلا جاتا ہے انسان کہ یہ کائنات کو اللہ کریم نے کس طرح بنایا اور کس طرح ہدایت لوگوں تک پہنچائی. اور یہ تو ہم نے آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں. بالکل. تو جو دل کو ایسے چھو جاتی تھی نا پھر اس پہ میں سوچنا شروع کر دیتا ٹیکسٹ کو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. احسان کا بدلہ احسان کے فبأي سوا آلاء کیا. ربکم. تم ان کی اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ نہیں جھٹلا. تو دل میں ایک بات آئی پھر سوچا اچھا بس اوقات یہ بھی ہوتے کمپوزیشن سوتے ہوئے نیند میں غنودگی کی حالت میں بھی مجھ پر بچوں کہتا بیٹا ذرا پینسل دینا قلم دینا. بابا کو کیا ہو گیا کبھی تو سو رہے تھے. اٹھ کے یہ کیا کرنا شروع کر دیا. تو وہ جو بھی چیز آتی تھی پھر کسی بھی پینٹنگ کو بنانے کے لیے پہلے اس کا اسٹرکچر آتا ہے پھر اس کو ہوم ورک کرتے ہیں پھر اس کی پوری اسکیچنگ ہوتی ہے پھر اس پر امپلیمنٹ کیا کیا کرنا ہے وہ سارا کر کے پھر ایک تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بالکل صحیح. اچھا آپ کا بھی گلہ یہ ہے کہ اپریسیشن نہیں اتنی ہوتی، قدردانی نہیں ہوتی. اور قدردانی کا مطلب صرف لفظی طور پہ سراہنا نہیں ہے. میں ان چیزوں سے بے نیاز ہوں واللہ. مجھے نہیں ضرورت اس کی کوئی قدردانی کرے، مجھے نہیں ضرورت کوئی اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے. یہ میری ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے ایک تو آرٹ سے. دوسرا یہ ہے کہ میرے ذمے جو اللہ کریم نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے میں وہ اپنی کیے جا رہا ہوں. باقی خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے. خوب. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا باہر سے آ جاتا جی آپ آ جائیں جی ترکی آ جائیں. اور جی ایک بار تو یہ ہوا کہ میں نے مسقط کے لیے میرے ایک دوست آئے مجھے کہتے یار سی وی بھیج دو. میں نے کہا یار سوری یار میں نہیں بھیجتا. کہتا یار کدھر ہے تیری سی وی. اس نے خود میرے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آگے میل کر دی. سب سے پہلے میرا نام آیا ہوا تھا. میں 1 مہینے کے لیے وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کر میں نے بہت کچھ سیکھا بھی صحیح اور وہاں کے آرٹسٹ کمیونٹی جو تھی وہ آتی تھی. ایون کہ میں ایران جب گیا تو وہاں پر استاد غلام حسین امیر خانی کی شاگردہ وہ آئیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں. وہاں بزرگ خطاط آئے کہ بھی آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. پھر میرا تبریز یونیورسٹی میں 3 گھنٹے کا لیکچر ہوا. اس میں میں نے خط نستعلیق کی جو ہمارے ہاں رائج تھا اس کی پوری بریفنگ دی اور دیگر رسم الخطوط کے بارے میں بھی بریف کیا. صحیح. تو اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ
ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں دنیا میں خطاطی کا جو اس وقت کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے، کیا موازنہ؟ الحمدللہ پاکستان اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ان سے پیچھے ہے۔ صحیح۔ جتنے بھی ٹائٹلز کیلیگرافی کے انٹرنیشنل ون کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نام محمد علی زاہد صاحب کا ہے، اشرف ہیرا حافظ آباد کا ایک بچہ ہے جس نے الحمدللہ کوئی 25-30 فرسٹ پرائز ون کیے ہیں، اور کم عمر بچہ ہے۔ آل اوور دا ورلڈ، یہ پاکستان سے ہی ہے نا۔ استاد شفیق الزمان صاحب اللہ ان کو زندگی دے، جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی 25-30 سال سے کیلیگرافی کر رہے ہیں، پاکستان سے ہیں۔ استاد حافظ انجم محمود صاحب فیصل آباد کے، جنہوں نے جو رحمت کا پرنالہ ہے اس پر کیلیگرافی کی، پاکستان سے۔ پاکستان کے لوگوں نے ایک سافٹ امیج آل اوور دا ورلڈ انٹروڈیوس کیا ہے اپنے آرٹ کی طرف سے۔ بالکل۔ تو ہم قطعاً مایوس نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی اولاد کو اس آرٹ کی طرف لے گا۔ اب میری بیٹی ہے پی ایچ ڈی کر رہی ہے مائکرو بایولوجی میں، اس کو میں نے آرٹ سکھایا ہے، اس نے کئی کمپٹیشن ون کیے ہیں یہ خطاطی کی؟ خطاطی بالکل صحیح۔ اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں ایگزیبیشنز ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، اب اس نے آرٹ کالج میں داخلہ لیا، کہتی بابا میں نے یہ ڈاکٹر نہیں بننا، یہ چھوٹی بن جائے۔ وہ بن رہی ہے رینجر خان۔ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا، میں نے آرٹ سیکھنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اب وہ آرٹ میں آ گئی۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ اس کا فیوچر جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ میں کبھی بھی مایوس نہیں رہا انشاءاللہ۔ ونڈرفل ٹو ہیو یو آل۔ بلکہ مایوسی تو ہے ہی، کفر اور گناہ۔ ہمیں تو یہ میسج ملا ہے لا تقنطوا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی آپ نہ نا امید ہوں نہ مایوس ہوں۔ دیکھیں کمی بیشی وقت کے ساتھ ہوتی رہے گی، ہوتی رہی ہے۔ نہ آرٹ ختم ہوگا نہ آرٹ مرے گا۔ ہم آئے ہیں اپنا حصہ ڈال کے ہم چلے جائیں گے، ہماری جگہ پر کچھ اور لوگ آئے۔ بہت اچھا، بالکل صحیح۔ اچھا، اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سب لوگوں سے مل کے، آپ کا کام دیکھ کے۔ ہر ایک جو ہے نا وہ اپنی اپنے آرٹ فارم میں گوہرے نایاب ہے، بڑے کمال ہیرا لوگ ہیں آپ۔ سو آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا کام جو ہے وہ اس طرح سے پذیرائی حاصل کرے جس لیول کا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اینڈ تھینک یو راشد صاحب، ہمیں انٹروڈیوس کرانے سے اتنے ٹیلنٹڈ آرٹسٹوں کے لیے، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن جاتے جاتے میں چاہوں گی شاعری آپ کی کسی طرح نظر انداز نہ ہو، کچھ اس کا تھوڑا بہت اشعار جو ہیں وہ بھی ہم سنتے چلیں۔ چلیے میں 2 شعر سنا دیتا ہوں اور ایک مختصر سی نظم ہے جو کہ کیلیگرافی پہ لکھی گئی۔ چلیے جی۔ پہلے میں شعر سناتا ہوں کہ خاموشیوں کی گرہ کھولتے تو ہم بھی ہیں، خاموشیوں کی گرہ کھولتے تو ہم بھی ہیں، زباں پہ زخم سہی بولتے تو ہم بھی ہیں، زباں پہ زخم سہی بولتے تو ہم بھی ہیں، ہوا خلاف سہی اور فضا میں زہر سہی، اڑان کے لیے پر تولتے تو ہم بھی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے خطاط، جی۔ کہ خطاط خطاطی کرتے ہوئے کن کیفیات سے گزرتا ہے وہ میں نے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قلم ہاتھوں میں آتے ہی ہماری انگلیاں یوں رقص کرتی ہیں کہ نقطے، دائرے، الفیں، کشش اور زیر زبر و پیش باہم جھومتے گاتے قلم کی بزم کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے حسن کے جلوے دکھاتے ہیں۔ واہ۔ ہماری خوش نویسی در حقیقت رمز ہے ایک خواب کی، ایک عشق کی، ایک جستجو کی۔ ازل سے تا ابد جو خالق و مخلوق کا باہم تعلق ہے، قلم سے لفظ کا بھی ہو بہو ویسا ہی رشتہ ہے۔ ہمارے لفظ کی توقیر کن کے دائرے کے درمیان نقطے میں پنہا ہے، واہ۔ اسی نقطے میں پنہا رمز کو ہم اپنی تحریروں میں اکثر آشکارا کرتے رہتے ہیں، ہمیں خطاط کہتے ہیں۔ واہ، کیا خوبصورت خطاط کا انٹروڈکشن ہے آپ کا۔ عنایت، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ یو آر ویلکم۔ آپ سب لوگوں سے مل کے بہت دلی خوشی ہو رہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سی کامیابیاں، بہت ساری خوشیاں اور بہت سارا جسے کہتے ہیں پذیرائی نصیب کریں۔ اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی بہت سیٹسفیکشن اور سکون ملا ہوگا ہمارے ان آرٹسٹوں کا کام دیکھ کر، ان سے مل کے۔ سو لک فارورڈ ٹو سی یو اگین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔